اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ و مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودد حاملین عقیدہ اہل سنت مسلمان عزیزو دوستو بزرگو بالخصوص شیوخ علماء صوفیاء قرہ حضرات حفاظ ثناخان مصطفیٰ اور دور و نزدیک سے چل کر تشریف لانے والے محبان اہل سنت، آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کی محفل پاک ایصال ثواب کی محفل ہے۔ بڑی دیر سے آپ محفل میں تشریف فرما ہیں اور بڑے حسین خطابات آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ بڑی بڑی علمی ہستیاں، ابھی استاذ العلماء شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ کا بھی آپ خوبصورت خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ مسند صدارت پر بھی بڑی عظیم ہستی جلوہ فرما ہے، اور خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد خلیل الرحمن صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ خود ایک بہت بڑے عالم دین ہے، اور بندہ ناچیز کے ساتھ ان کا پیار بھی ہے، اور یہ ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے والد گرامی کے مزار پرانوار پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ ایک عالم دین تھے، وہ ایک صوفی باصفا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کر کے اس دنیا فانی سے انہوں نے کوچ فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ رب سے جو دوستی ہوتی ہے یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ہر نعمت سے بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی ہو جائے، اور اگر اس سے دوستی ہو جائے تو پھر مرتبہ یہ ملتا ہے، وہ موت بھی دے تو بندے سے پوچھ کے دیتا ہے۔ ابھی میں آپ کی توجہ چاہوں گا، مجھے احساس اس بات کا کہ محفل بہت لمبی ہو چکی ہے اور نماز کا وقت بھی قریب ہے۔ بالکل لمبی گفتگو میں نہیں کروں گا، لیکن 2-4-10 منٹ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ میں اپنا جملہ پھر دہراتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ساری بے مثال ہیں، ان کا شکریہ نہیں ادا کیا جا سکتا، لیکن اگر یہ نعمت مل جائے کہ دوستی اس کے ساتھ ہو جائے تو پھر مقام باقی تو باقی رہے، وہ مارے بھی نہ تو پھر یار سے پوچھ کے مارتے۔ اگر تیرا آنے کو دل چاہتا ہے تو آ، رہنے کو دل چاہتا ہے تو تیری مرضی۔ اور موت ویسے بھی کوئی معمولی چیز نہیں، خود ہمارے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، الموت تحفۃ المومن، کہ یہ موت جو ہے یہ بندے کے لیے تحفہ ہوتی ہے۔ الموت تحفۃ المومن، یہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب،
فرمایا موت تو ایک پل ہوتا ہے، موت تو ایک پل ہوتی ہے، کام کیا کرتی ہے؟ یار کو یار سے ملا دیتی ہے۔ موت تو یار کو یار سے ملاتی ہے، لیکن یہ بھی فیصلہ دل میں کرنا بڑا مشکل ہے۔ بھی تحفہ بندوں کو مار کے دیا جاتا ہے تحفہ، اور ملتا مر کے ہے۔ بھی تحفہ بھی ملے اور مر کے ملے، یہ بھی بڑی اونچے درجے کی سمجھ کی بات ہے۔ بھئی مارا بھی جائے اور تحفہ بھی دیا جائے، مالکہ تو بغیر مارنے کے دے، تیرے خزانوں میں کون سی کمی؟ تیرے خزانوں میں کس چیز کی کمی آ سکتی ہے اگر بغیر مارنے کے بھی دے تو؟ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں کہ یہ خیال حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دل میں بھی آیا تھا جب ان کی عمر کا پیمانہ لبریز ہوا، اسرائیل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے آ کر عرضی پیش کی اللہ کے خلیل سے کہ مجبوری تو کوئی نہیں، لیکن وقت کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو مجھے اجازت دیں، میں اپنا کام کروں، اور اگر آپ رہنا چاہیں تو آپ جانے، آپ کا خدا جانے، ہم تو نہیں بیچ میں آ سکتے۔ ہاں اگر آپ جانا چاہیں تو اجازت فرمائیں، میں اپنا کام کروں، اور اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو پھر آپ جانے، آپ کا خدا جانے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل سے تو ذرا پیچھے ہٹنا، ذرا مجھے اپنے رب سے دو چار باتیں تو کرنے دے۔ میں بلند آواز سے کہوں نا سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال سے خلیل نے اسرائیل سے کہا بھی تو ذرا درمیان سے پیچھے تو ہٹنا، مجھے یار سے بات تو کرنے دے۔ وہ بات جو کی نا وہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھی ہے پہلی جلد میں۔ رب ذوالجلال کو مخاطب کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عرضی پیش کی، حل رعیت خلیلہ یموت خلیلہ، یا اللہ مجھے اتنا بتا، کیا تو نے آج تک ایسا بھی دیکھا ہے جو یار بھی کہے اور مار بھی دے؟ میں نہیں کہتا، میں نے دیکھا۔ عرض کی مالکہ تو بتا، تیری قدرت کی نگاہ نے کوئی ایسا بھی دیکھا ہے؟ تو تو مالک ہے، خالق ہے، تو تو ازلی ہے، ابدی ہے، تجھے موت نہیں۔ مالکہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں کیا تیری قدرت کی نگاہ نے کوئی ایسا دیکھا ہے جس نگاہ سے کوئی غافل نہیں ہو سکتا؟ وہ آپ فرماتا ہے کہ مجھے اونگ بھی نہیں آتی، مجھے نیند بھی نہیں آتی، مجھے موت بھی نہیں آتی، مجھے تھکن بھی نہیں ہوتی، مجھے بیماری بھی نہیں آتی، میں آتا اور جاتا بھی نہیں۔ میرا تعارف تو ہر دور میں قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعود حفظہما وہو العلی العظیم۔ مالکہ تو موت سے پاک، تو آنے اور جانے سے پاک، تو بیماری سے پاک، تو اونگنے سے پاک۔ یا اللہ تو ازلی ہے، تو ابدی ہے، تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو جیسا ہے تھا تو ویسا ہے، تو جیسا ہے تو ویسا رہے گا۔ تو سمتوں سے پاک۔ الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی الوجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ۔ یا اللہ تو شرک سے پاک، تو اپنے ثانی سے پاک، تو ددیال سے پاک، تو ننیال سے پاک،
تو بیوی سے پاک، تو بچوں سے پاک، ساری کائنات کو پیدا فرمانے والا، تو کوئی بولے پھر بھی سن لیتا ہے، کوئی نہ بولے تو پھر بھی سن لیتا ہے، اونچی بولے پھر بھی سن لیتا ہے، کوئی خاموشی سے بولے پھر بھی سن لیتا ہے۔ یا اللہ تیرے کارخانے میں انسان تو کیا حیوانوں سے تو غافل نہیں ہے، خشکی تو کیا سمندروں سے تو غافل نہیں ہے، تو پتھروں کے اندر کیڑوں سے غافل نہیں ہے، وہاں پر بھی روزیاں پہنچانے والا، ساری کائنات کو پیدا فرمانے والا، تو عابد نہیں، تو معبود ہے، تو طالب نہیں، تو مطلوب ہے۔ یا اللہ تو ہمارا الہ ہے، تو واجب الوجود ہے، تو مستحق عبادت ہے، ہر تیری ہر شان درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے، جھوٹ تیری شان نہیں، شادی کرنا تیری شان نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنا یہ تیری شان نہیں۔ یا اللہ تو رب العالمین ہے، موت تیرے قریب پڑک بھی نہیں سکتی، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، پر خلیل پوچھتا ہے مالکہ تو بتا حل رائیت خلیلہ یموت خلیلہ، کیا تو نے ایسا دیکھا ہے جو یار بھی کہے اور مار بھی دے؟ مالکہ تجھ سے پوچھتا تو پھر مار کے دیتا میں تو مجھے خلیل کہتا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو نے آپ مجھے کہا تھا میں تیری خاطر ہر چیز قربان کر چکا، ہجرت تیری خاطر میں نے کی، جلتے ہوئے شولوں میں چھلانگ میں نے لگائی، مالکہ اپنے بیوی بچوں کو چٹیل میدان میں تیری خاطر میں نے رکھا، بڑھاپے کی عمر میں اپنے ہاتھ میں چھرا پکڑ کر اپنے ننھے اسماعیل کی گردن پہ تیری خاطر میں نے آپ چلایا۔ یا اللہ تو مجھے خلیل کہتا ہے، خلیل میں نے تیری جبرائیل نے بھی رب ذوالجلال سے عرضی پیش کی تھی، یا اللہ تو اجازت دے میں تیرے خلیل کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہم تو لے چکے ہیں، تو بھی لینا چاہتا تو لے لے۔ صبح کے وقت تھا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس بہت مال تھا، اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر نکلے نا، تو ایک پہاڑ پر چڑھ کر جبریل نے آواز لگی اللہ اللہ، یہ تو پھر مچھلی بتا سکتی ہے پانی کی قدر کیا ہوتی ہے، یہ تو پھر بلبل بتا سکتا ہے پھول کی عظمت کیا ہوتی ہے، یہ تو چکور بتا سکتی ہے چاند کی قیمت کیا ہوتی ہے، اور یہ تو پروانہ بتا سکتا ہے کہ شمع کی قیمت کیا ہوتی ہے، یہ تو صحابی بتا سکتا ہے محبوب خدا کی عظمت کیا ہوتی ہے، یہ تو خلیل اللہ بتا سکتا ہے رب کی یاری کا مقام کیا ہوتا ہے۔ جبریل نے اللہ باز پڑی نا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے کانوں میں مڑ کر دیکھا، فرمایا کون ہے ہمارے یار کا نام لیتا ہے اتنے پیار سے؟ اس نے کہا میں ہوں، روح بدل گیا میں ہوں۔ فرمایا ٹھنڈ پڑ گئی کلیجے میں، کتنی خوبصورت تیری آواز ہے، اتنی محبت سے ہمارے یار کا نام لیا، ایک مرتبہ پھر لینا نام۔ اس نے کہا ایسے نہیں لوں گا۔ پوچھا کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا میں 50 بکریاں لوں گا۔ فرمایا اپنی پسند کی نکال، اپنی پسند کی اس نے نکالی نا 50 بکریاں۔ فرمایا لے یار کا نام۔ اس نے پھر کہا اللہ۔ فرمایا ٹھنڈ پڑ گئی کلیجے میں، ایک مرتبہ پھر لینا۔ اس نے کہا 50 اور لوں گا۔ فرمایا باقی بھی لے ساری لے یار کا نام۔ جب یہ لیا نا پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نام، تو آپ نے پھر دل پہ ہاتھ رکھا۔ فرمایا مزہ آگے تیری بات کا، لے کے چلنے لگا نا ریوڑ، تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کہا ایک مرتبہ یار کا نام پھر لے جا۔ اس نے کہا بھی اب تو کیا دے گا، اب تیرے پاس ہے ہی کوئی نہیں، جو کو تیری بکریاں 100 بکری تھی ساری میں نے لے لی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس موقع پر فرمایا اب وہ دوں گا جس پہ یار بھی ناز کرے، تیری بات نہیں، اب تو نام لے کر دے، میں قیمت وہ ڈالوں گا کہ میرا یار بھی اس پہ ناز کرے گا۔ پوچھا کیا دے گا؟ فرمایا تو یار کا نام لیتا رہے، تیری 100 بکری کو چرانے کے لیے گڈریا چاہیے، تیری 100 بکری کے چارے کے لیے نوکر چاہیے، اور تو یار کا نام لیتا رہے، میں تیری بکریوں کو چارہ ڈال کے یار کا نام سنتا رہوں۔ تو لے تو صحیح ایک مرتبہ یار کا نام۔
تو لے میں تیری بکریوں کو چارہ ڈالوں گا۔ اب یہ بات کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، مالکہ تو بتا، تو نے کبھی ایسا دیکھا ہے جو یار بھی کہے اور مار بھی دے؟ تو ادھر سے آواز آئی، ادھر سے پھر آواز آئی، حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ۔ فرمایا ابراہیم ہم سے پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا بتا جو یار بھی کہے اور مار بھی دے۔ فرمایا ہم بھی تجھ سے پوچھتے ہیں، اور تو بھی کوئی ایسا بتا کہ یار ملاقات کے لیے بلائے اور یار آنے سے انکار کرتے۔ تو بھی کوئی ایسا بتا، تو بھی بتا کوئی ایسا کہ یار ملاقات کے لیے بلائے اور یار پھر آنے سے انکار کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات تو اپنی رہی، ہمارے آقا مولا کے پاس بھی اسرائیل چلنے لگا رب کی بارگاہ سے۔ فرمایا کدھر؟ تیرے محبوب کے در پہ۔ فرمایا اجازت کے بغیر نہیں جانا، تنہا بھی نہیں جانا، 70,000 ملائکہ کا جرمٹ لے کر جانا ہے۔ یا اللہ پہلے تو تنہا ہی جاتا رہا۔ جواب کا مفہوم کیا ہے؟ وہ دربار اور تھا، یہ دربار اور ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، سرکار کے دروازے پہ دستک ہوئی نا، خاتون جنت واپس پلٹاتی رہی۔ چوتھی مرتبہ سرکار نے پوچھا، خاتون جنت فاطمہ یہ کون ہے جس کو بار بار پلٹاتی ہے؟ ابا جی کوئی عرابی ہے، کوئی دیہاتی ہے، کوئی پینڈو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ فرمایا عرابی تو سمجھتی ہے، پینڈو تو سمجھتی ہے، دیہاتی تو سمجھتی ہے، یہ ہر گھر میں بغیر پوچھے جاتا ہے۔ باپ بیٹھا ہوتا ہے، جوان بیٹا لے کے آ جاتا ہے، خامد بیٹھا ہوتا ہے، بیوی لے کے آ جاتا ہے، بیوی بیٹھی ہوتی ہے، خامد لے کے آ جاتا ہے، سارا قبیلہ جمع ہوتا ہے، والدین لے کر آ جاتے ہیں۔ اور یہ تو تیرے ابا جی کا مرتبہ ہے، اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ یہ تیرے باپ کا مرتبہ ہے، یہ اندر آنے کی اجازت میں اندر آیا نا اسرائیل۔ سرکار نے فرمایا آ کدھر آیا؟ آقا آیا تو سلام کے لیے ہوں، ایک چھوٹا سا کام بھی ہے۔ آقا آیا سلام کے لیے ہوں، ایک کام بھی چھوٹا سا ہے۔ میرے محبوب نے پوچھا کیا؟ آقا وقت کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، رہنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، جانا چاہیں مجھے اجازت دو، میں اپنا کام کر جاؤں۔ سرکار نے فرمایا جبرائیل کدھر ہے؟ اسی وقت سرکار کی بارگاہ میں جبرائیل حاضر ہوئے۔ سرکار نے اس کو اشارے سے پوچھا، اشارے سے، بتا یہ جو اسرائیل کہتا ہے تیری مرضی کیا ہے، تیرا خیال کیا ہے؟ اس نے جو جواب دیا نا وہ سرکار کی حدیث ہے، رب کعبہ کی قسم سرکار کی ہر حدیث ہی حال ہے، لیکن یہ تو سونے کے قلم سے دل کی تختی پہ لکھ، اور صرف نبیوں تک بات نہیں، صرف نبیوں تک بات نہیں۔ صحیح بخاری کی دوسری جلد کے اندر موجود ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ ترددی عن نفس المومن یکرہ الموت وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاعَتَهُ۔ فرمایا سن لو، میرا رب فرماتا ہے میں کوئی کام کرتے ہوئے متردد نہیں ہوتا، کوئی کام کروں متردد نہیں ہوتا۔ متردد ہونا میری شان ہی نہیں، متردد کہتے ہیں پریشان ہونا، پریشانی کا اور خدائی کا کوئی جوڑ ہی نہیں، لیکن متردد اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ سرکار نے آپ فرمایا میرا رب فرماتا ہے میں کوئی کام کروں میں متردد نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت مجھ پر بھی آتا ہے جب میں بھی متردد ہو جاتا ہوں۔ یا اللہ تجھے متردد ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ زمین و آسمان بنائے، فرشتے بنائے، چاند سورج کا نظام چلائے، تو متردد نہیں ہوا، اب کیوں متردد ہو رہا ہے؟ فرمایا بندہ مومن کی جان کا مسئلہ ہے۔ یا اللہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا دوستی لگا چکا ہوں اس کو، وعدہ کر چکا تیری مرضی کے خلاف نہیں کرنا، اس کا وقت آ گیا ہے۔ آخری بات سن لو، کہتے ہیں اس کا وقت آ گیا ہے لیکن ابھی یہ مرنا ہی نہیں چاہتا، اس کا وقت آیا ہے ابھی یہ مرنا نہیں چاہتا، اور میں اس کی مرضی کے خلاف کرنا نہیں چاہتا، یہ مرنا نہیں چاہتا اور میں اس کی مرضی کے خلاف کرنا نہیں چاہتا۔ اور دوسری بات یہ ہے چھوڑنا میری عادت بھی نہیں، میرے چھوڑنا عادت بھی نہیں، چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتی نہ پیچھے ہو سکتی، اور اس کی مرضی کے خلاف میں چلنا نہیں۔ کیوں؟ مجبوری مجھے کوئی نہیں، دوستی لگا بیٹھا ہوں اس سے، میں دوستی نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، میں وعدہ کر چکا ہوں میں دنیا اور آخرت میں تمہارا دوست ہوں۔ جب دوست میں بنتا ہوں پھر اپنی مرضی نہیں کرتا، پھر یار کی مرضی پہ چلتا ہوں۔
فرمایا میں چھوڑنا میری عادت نہیں، وقت آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتا، ابھی یہ موت سے کراہت کرتا ہے، ابھی یہ موت کو مرنا ناپسند کرتا ہے، اور میں اس کی پسند کے خلاف نہیں کرتا۔ محدثین نے اس مقام پر لکھا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ رب ذوالجلال اس کو موت پہ آمادہ کرتا ہے، اپنی جنت کے جلوے اسے دنیا میں دکھاتا ہے، وہ مومن جنت کے نظارے دنیا میں کرتا ہے، کستوریوں کی برستی ہوئی بارش کو دیکھتا ہے، دودھ اور شہد کی چلتی ہوئی نہروں کو دیکھتا ہے، حور و غلمان کو دیکھتا ہے، شراب طہورہ کے نظارے کرتا ہے، داؤدی نغمے سنتا ہے، اس کا کمپیریزن کرتا ہے دنیا کی زندگی کے ساتھ، اس کو دیکھتا ہے ملاتا ہے دنیا کے ساتھ، پھر دیکھتا ہے دل سے ایک کوک نکلتی ہے، زبان تو خاموش ہوتی ہے، پھر وہ کوک میں بڑا ہوتا ہے، کاش کاش کوئی لے جانے والا آ جائے، رہنے والی جگہ تو وہ تھی، جب وہ کہتا ہے کاش کوئی لے جانے والا آ جائے، پھر رب اسرائیل سے کہتا ہے اب جا اور اپنا کام کر کے آ۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ کوئی معمولی بات نہیں اس سے دوستی لگا کے جانا، یہ کوئی مولانا اکبر صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھے، یہ تو بلال حبشی سے کوئی پوچھے، یہ کوئی شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے کوئی پوچھے، یہ تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت سے پوچھے۔ بلال پہ وقت آئے نا حضرت بلال حبشی پہ، وہ بھی کہتا ہے موت تیرا آنا مبارک، موت تیرا آنا مبارک، واہ موت تیرا آنا مبارک۔ گھر والے کہتے ہیں رونے دھونے کا وقت ہے، تو مبارکیں دے رہے، فرمایا رونا دھونا تمہارے لیے، ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر یار سے ملاقات ہوگی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا زندہ قبر میں چلے جانے کو دل چاہتا۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا جب سے سنا سرکار تشریف لے کر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے بھی کسی نے پوچھا تھا جا رہا ہے کیا لے کے جا رہا ہے؟ انہوں نے بھی کہا لحد میں عشق نبی کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق نبی کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اللہ ہمیں رب سے دوستیاں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جانتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے امام